پھر وہ دن آیا کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے ہمراہ اس کے بچوں کے مکتب پر چلے گئے اور وہاں ذہانت اور حکمت کے ایسے پھول نچھاور کیے کہ آج کی سائنس بھی اسے جٹلا نہیں سکتی۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب بنے اور استاد سے ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ استاد نے کہا کہ عالی جان، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ گند ذہن ہے، جبکہ مامون بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہنت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تمہیں بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عالی جان، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود محاذہ فرما لیجئے گا۔ استاد نے یہ کہا۔ تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ دونوں بچے آئے اور باپ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے، سلام کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مقترب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے؟ مامون کچھ بے چین نظر آتے ہو۔ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ پر ابھر گئی ہو یا چھت کاغذ پر نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم، خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا۔ عالی جان، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا ماجرا ہے؟ امین کی ماں عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، عالی جان اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں۔ خلیفہ نے کہا کہ ہاں ضرور بیان کرو۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی ذہانت اور دانش مندی کے دو اسباب ہیں۔ اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش مندی کی فراوانی ہوتی ہے۔ کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔ خلیفہ نے بہلول سے ایسا کہا اور وضاحت طلب کی۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بیان کرنا شروع کر دی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ اگر بل کے درخت میں کسی دوسرے بل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے کھچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب عالی جان، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے، وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب بنا ہے۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بات کو کسی طرح سے رد نہ کر سکا۔ ان کا استاد تو جیسے بہلول کے علم کا قائل ہو گیا اور دل ہی دل میں داد تحسین دیتا دکھائی دے رہا تھا۔